بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک مرتبہ سارے حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، اس وقت کی مختصر سی یہ مجلس اعزاء میر ضمیر حسین صاحب و میر رجب علی صاحب انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور یہ برائے ایصال ثواب علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مرحوم جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی تربیت روح کے لیے، ایصال ثواب کے لیے میں اپنی اور آپ کی طرف سے یہ نیت کرتا ہوں کہ خلاق کائنات مرحوم کی تربیت روح کے لیے جتنی آیات پڑھی گئی، جتنی قرآن خوانی ہوئی، جتنی صورتیں پڑھی گئیں، اللہ تبارک جتنا نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، جتنا مجلس کا اہتمام کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو تربیت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات نصیب کرے، اور بیٹے محمد و آل محمد ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ایک مریض ہیں ہمارے میر آصف علی، ان کا اس منڈے کو آپریشن ہونے والا ہے بائی پاس، تو یہ موقع ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ سب دعا کریں اللہ کے کائنات، وہ بڑے اچھے منقبت خان ہیں میر آصف علی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ آپریشن کامیاب کرے، انہیں صحت و شفا کے ساتھ انقلاب کرے۔ اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ اسے میرے ساتھ بڑے تعاون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ جن مولانا کے تربیت روح کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، وہ پاکستان کے علماء میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور ان کی بیوٹی اور خوبی یہ ہے کہ لوگ جب نجف میں جاتے ہیں تو اکثر بختیار ہوئے اور نجف چلے گئے، مگر جب وہ 1955 میں نجف گئے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے درس نظامی اور فاضل عربی کمال نمبروں سے پاس کر دیا تھا۔ وہ ایک فاضل آدمی مزید علم کے لیے نجف پہنچے تھے۔ اللہ رحمت کرے مولانا شیخ منظور حسین نجفی، وہ فرماتے ہیں وہ ان طالب علموں میں تو نہیں تھے جو کئی سال صرف جامع مقدمات میں ہی گزار دیں، ان کا بہت تھوڑے عرصے میں ہی نجف میں تعارف ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے جب بحثوں میں حصہ لینا شروع کیا، ایک تو ماشاءاللہ آواز بھاری بھرکم تھا، اور دوسرا ایک وقار اور روب بھی تھا، اور یہاں کے وہ فارغ التحصیل فاضل تھے، اور پھر وہ نجف میں گئے تو تھوڑے عرصہ میں وہ 22-23 سالہ جوان وہ جو بزرگ علماء ہیں ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا۔ یہ اللہ کی خاص توفیق تھی ان کے لیے۔ اور پھر جب وہ یہاں تشریف لائے ہیں 1960 میں، وہ دارالعلوم محمدیہ میں بطور پرنسپل تعین تقرر ان کا کیا گیا۔ میں اس زمانے میں وہاں زیر تعلیم تھا، میں نے انہیں دیکھا ایک مرتبہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کے شرح لمحہ کا درس پڑھ رہے تھے کہ کچھ علماء آئے اہل سنت کے، آ کے بیٹھ گئے۔ وہ بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی میں بھی خانہ پوری نہیں کرتے تھے، بہترین قسم سی مہمان نوازی بھی کرتے تھے۔ مشروب ہوتا تھا تو وہ بھی بڑا بہترین اور خوشبودار، اور اگر چائے کا موسم ہوتا تھا تو چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی معمولی نہیں، اچھے بہترین قسم کا، یعنی وہ مہمان نواز تھے ذاتی طور پہ۔ تو وہ علماء آئے، اور علماء ان کے پاس یہاں بھی جب وہ تشریف لاتے تھے، علماء اہل سنت ان کے ہاں ان کو ملنے کے لیے امیر صاحبان کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس مولوی نے، وہ جامعہ محمدی شریف کے کچھ مدرس تھے، وہ بہت بڑا مدرسہ ہے اہل سنت کا، انہوں نے بحث شروع کی نماز میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ۔ یقین جانیے مولانا نے آدھے گھنٹے میں اتنا ان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ قرآن مجید میں تو ہاتھ باندھنے کا کوئی اشارہ نہیں، اور حدیث رسول میں بھی کوئی پیغام ایسا نہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ یہ تو درس کا معاملہ تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو ہم نے انہیں ایک میدان میں دیکھا، وہ مناظرہ ہو رہا تھا تحصیل چلیوٹ کے اندر،
اور مناظرے کے لیے وہ تشریف لائے تھے. ان کی طرف سے مولانا عبدالستار تونسوی اور مولانا منظور احمد چنیوٹی ہوتے تھے، وہ آئے تھے. اور ایک مرے کالج سیالکوٹ کے پروفیسر تھے، ان کا نام غالباً خالد محمود ہے، بہت فاضل آدمی تھے وہ بھی. یہ ایک طرف تھے. بات یہ ہوئی کہ وہاں ایک امیر آدمی جو بہت سادہ سا تھا وہ شیعہ ہو گیا. جب شیعہ ہوا تو مولوی منظور صاحب نے کوشش کی کہ اس کو بہلا سمجھا کے اس کو واپس، مگر اس کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ اگر آپ کی مزید تسلی چاہیے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کچھ مولوی آپ بھی بلا لیں، کچھ ہم بلا لیتے ہیں، تو ایک جگہ بیٹھ کے وہ مسائل ان کے اوپر بحث کر لیتے ہیں اور وہ حل کر لیتے ہیں. چنانچہ اس نے کہا، اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا، نام اس کا سعدہ خان تھا، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، مگر وہ لگتا ہے کہ وہ نام کا اسم بامسمہ تھا. اس نے کہا جی آپ لکھیے جو لکھنا ہے، میں سائن کر دیتا ہوں، ہم انشاءاللہ انتظام بھی کریں گے، خرچ بھی کریں گے، آپ دونوں طرف کے علماء کو بلائیں. چنانچہ علماء بلائے گئے. میں نے آپ کے سامنے ان کے نام تو ثلاثہ کے پڑھ دیے. ہمارے ہاں سے مولانا محمد حسین صاحب آل اللہ مقامہ قبلہ اور مبلغ اعظم، یہ دو حضرات تھے، اور باقی کچھ چھوٹے مولوی صاحبان ساتھ تھے. مگر بہرحال میں اس مناظرے میں موجود تھا اور معاون تھا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. چنانچہ انہوں نے جو شرائط نامہ لکھا تھا وہ جو عین مناظرے کے اندر پیش کیا تو مولوی صاحبان نے کہا آپ نے ہمیں بلایا کس لیے تھا اور یہ کیا ہمیں دکھا رہے ہو؟ وہی جو ہمیشہ دھوکہ دینا جن کی عادت. سلوات پڑھ لیں بلند. اسے آپ شرائط نامہ کہتے ہیں، اسے آپ وہ یعنی موضوع اور عنوان کہتے ہیں جس پہ مناظرہ ہوگا. یہ آپ نے کیا لکھا کہ ہم تو شیعہ کتابیں اور سنی کتابوں سے حوالے دیں گے مگر اہل شیعہ سنی کتابوں سے حوالہ نہیں دیں گے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے ہمیں پہلے ہی پابند کر دیا، تو مناظرہ کس بات کا ہوگا؟ خیر، اسی عنوان کے اوپر آپ نے بے دیانتی کی. مولانا محمد حسین آل اللہ مقامہ نے آدھ گھنٹہ تقریر کی. بڑی توجہ رہے. اور اللہ کا فضل ظاہر ہے شامل حال تھا اور معصومین کی توفیقات شامل حال تھیں. انہوں نے اتنی پرجوش تقریر کی اور اتنی پر لطف تقریر کی کہ مجمع کے اوپر علمی علماء کے اوپر علمی دھاک بیٹھتی چلی گئی اور سب لوگ جو تھے وہ منہ نیچے کر کے دیکھتے رہے کہ قبلہ نے آدھ گھنٹہ یا ایسے کچھ کموں میں تقریر کی. اب ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ تھی. آج تک مجھے یاد ہے اور میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، مولانا خالد محمود نے کہا میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اہل علم شیعہ کی گفتگو سنی ہے. مولانا ہم متاثر ہوئے، ہم نے فیض حاصل کیا اور اس کے بعد پھر نماز وغیرہ کا وقت ہو گیا اور کھانے کا وقت ہو گیا. مگر ساری گلیوں میں یہ ہو رہا تھا کہ مولانا محمد حسین صاحب نے وہ تقریر کی ہے جس کے لیے یعنی وہ تو میدان ایسا تھا جس میں دونوں فریق تھا. یہ ہے طوفان کی ایک سلوات پڑھ لے بلند آواز سے. اور ایسے میدان کو فتح کرنا یہ کسی کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ان مرحوم کے درجات کو بلند کرے. 1966 تک میں وہاں دارالعلوم کے ساتھ وابستہ رہا تو ان کے کچھ اختلاف تھے علماء کے ساتھ، مگر آپ یقین جانیں ایک اختلاف میں تو میں باقاعدہ ان کا